بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم معروف روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی کتاب پیرا سائیکالوجی کے آخری پارٹ نمبر 10 صفحہ نمبر 91 سے ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ اے جادوگر تم پہل کرو۔ جادوگروں نے رسیاں پھینکی جو سانپ بن گئی اور بانس پھینکے جو اسلحہ بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سانپ اور اسلحوں کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ ڈرنے اور غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، تو اپنا عصا پھینک دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر ڈال دیا جو ایک بڑے اسلحے میں تبدیل ہو گیا اور اس نے میدان میں موجود تمام سانپوں اور اسلحوں کو نگل لیا، اور اس طرح علم استدراج کے ماہرین جادوگروں پر علم حضوری کو فتح حاصل ہوئی۔ لیکن یہ بات محل محال نظر ہے کہ جادوگروں نے رسی پھینکی تو سانپ بنے، اور جادوگروں نے بانس پھینکے تو اسلحہ بنے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ اسلحہ بن گئی۔ فرق اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک لاٹھی اتنا بڑا اسلحہ بن گئی کہ اس نے میدان میں موجود بے شمار سانپوں اور اسلحوں کو نگل لیا۔ لیکن جہاں تک جادوگروں کی خرق عادت یا جادو کا تعلق ہے، ان کی رسیاں بھی سانپ بن گئی اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بھی اسلحہ بن گئی۔ فرق صرف یہ نظر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں پر غلبہ حاصل ہوا اور اللہ کی نصرت ان کے شامل حال رہی۔ اس بات کو ذرا آسان الفاظ میں بیان کیا جائے تو اس طرح کہا جائے گا کہ علوم کا یقین دونوں درجوں میں ہوتا ہے۔ ایک درجہ یہ ہے کہ اس علم کی بنیاد زر پرستی، جاہ طلبی اور دنیاوی عزت و وقار ہے، اور دوسرے درجے میں علم حق کی تعریف یہ ہے کہ علم حق ما سوائے اللہ کے اور کچھ نہیں ہے۔ علم حق والا بندہ جو کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ سنتا ہے، وہ حق کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے پیش نظر ناموری نہیں ہوتی، اس کے پیش نظر زر پرستی نہیں ہوتی، اس کے پیش نظر دنیاوی لالچ نہیں ہوتا۔ اس کے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آتی کہ مجھ سے کوئی ایسی خرق عادت صادر ہو جس کی وجہ سے لوگ مرعوب ہوں اور میری عزت کی جائے۔ اس کے برخلاف استدراج والوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کارنامے دکھا کر دنیا حاصل کرتے ہیں۔ اس کی سند بھی قرآن پاک سے ملتی ہے۔ فرعون نے جادوگروں کو طلب کر کے کہا، اگر تم نے موسیٰ کو زیر کر دیا تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا اور تمہیں اپنا مصاحب بنا لوں گا۔ اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ جادوگروں نے جادو کے ذریعے جو کارنامے انجام دیے، اس کے پیچھے دنیاوی اغراض اور دنیا پرستی تھی، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میدان میں آنے سے پہلے اس قسم کی کسی بات کا خیال تک نہیں تھا۔ محض حق کے غلبے کے لیے اور اللہ کی عظمت و جبروت کو ظاہر کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ شیطانی علوم حق کے سامنے باطل ہیں، کمزور اور جھوٹے ہیں، میدان میں تشریف لے آئے۔ اللہ کا یہ ارشاد کہ ڈر مت، اپنی لاٹھی پھینک دے، یہ ثابت کرتا ہے کہ جادوگروں نے میدان میں جادو جگایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے لیے پہلے سے تیار نہ تھے، محض اللہ کے بھروسے پر ان بڑے بڑے طاقتور جادوگروں کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ اس کے علاوہ جادوگروں نے جو رسیاں پھینکی تھی ان کے سانپ بن گئے تھے۔ یہ سب فریب اور فکشن تھا، اس لیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے ان کو نگل لیا تو ان کا وجود ختم ہو گیا۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پر ہاتھ ڈالا تو ان کے ہاتھ میں دوبارہ عصا آیا۔ معجزے اور جادو میں یہ فرق ہے کہ جادو کی تخلیق اور جادو کا مظاہرہ عارضی ہوتا ہے۔ قانون، حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، حقیقت رہتی ہے۔ جادو کے زور سے بنے ہوئے سانپ اور جادو کے زور سے بنے ہوئے اسلحے سب نیست و نابود ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی موجود رہی۔ اس واقعہ سے روحانی شاگردوں کے لیے یہ انکشاف ہوا کہ طرز فکر اگر غیر حقیقی ہے تو عارضی ہے، طرز فکر اگر حقیقی ہے تو حقیقت ہے۔ حقیقت میں رد و بدل نہیں ہوتا۔ ایک استاد یا گرو اپنے چیلے کو جب استدراجی علوم سکھاتا ہے اور یہ علوم سکھانے کے لیے چیلے کے اندر اپنی طرز فکر منتقل کرتا ہے تو وہ چیلا گرو تو بن جاتا ہے لیکن حقیقت سے دور رہتا ہے، اور جب کوئی بندہ پیغمبروں کی طرز فکر سے علوم حاصل کرتا ہے تو
آشنا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ حقیقت سے گلے مل لیتی ہے۔ تاریخ میں ایک ایسی بھی مثال موجود نہیں ہے کہ کسی ایسے بندے نے جو حقیقی طرز فکر کا حامل تھا، علم استدراج کی طرف رجوع کیا ہو، اور ایسی ہزارہ مثالیں موجود ہیں کہ علم استدراج کے بڑے بڑے ماہر اور دانشوروں نے اسلام کی حقانیت کو قبول کر کے شیطانی علوم سے اپنا ذہن صاف کر کے حق آشنا اور حق پرست بن گئے۔ مرشد کریم استاد یا گرو کی طرح ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ استاد کے اندر طرز فکر کون سی کام کر رہی ہے، اور اس طرز فکر کا تعلق شیطانیت سے ہے یا اس طرز فکر کی رسائی حق پر ہے۔ جس طرز فکر کی رسائی حق پر ہے وہی طرز فکر بندے کو اللہ سے متعارف کرواتی ہے، اور ایسا بندہ ہی راہ سلوک میں قدم قدم چل کر اللہ کو دیکھ لیتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے اور اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ ایسا دوست جس کے اندر خوف اور غم نہیں ہوتا۔ ماحول انسان کا کردار اس کی طرز فکر کی تعمیر کرتا ہے۔ طرز فکر میں پیچ ہے تو کردار بھی پیچیدہ بن جاتا ہے۔ طرز فکر سادہ ہے تو بندے کی زندگی میں سادگی داخل ہو جاتی ہے۔ طرز فکر اگر سطحی ہے تو بندہ سطحی طریقہ پر سوچتا ہے۔ طرز فکر میں اگر گہرائی ہے تو بندہ ہر چیز کے اندر گہرائی تلاش کرنے کے لیے تفکر کرتا ہے۔ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اسی طرز فکر کی نشاندہی کی ہے۔ ہزاروں لاکھوں آدمیوں کی موجودگی میں ایک فرد واحد کی سوچ الگ ہے، اور اس سوچ میں حقیقت پسندی اور گہرائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ ایک خاص طرز فکر کے لوگوں میں رہتے ہوئے بھی طرز فکر الگ ہو سکتی ہے۔ یہ حقیقت پسندانہ طرز فکر کہاں سے منتقل ہوئی جبکہ پورے ماحول میں کہیں نظر نہیں آتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت پسندانہ طرز فکر ہر آدمی کے اندر موجود ہے، لیکن ہر آدمی اسے استعمال نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بت پرست لوگوں نے پوچھا کہ ان خداؤں کو کس نے توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، اپنے خداؤں سے پوچھ لو۔ لوگوں کے سامنے یہ بات آ گئی تھی کہ بت اپنی مرضی اور منشا استعمال نہیں کر سکتے اور انہیں توڑا جا سکتا ہے، لیکن ان کے اندر پھر بھی حقیقت پسندی نے حرکت نہیں کی۔ روحانی راستے کے مسافر کی طرز فکر میں تبدیلی اس طرح ہوتی ہے کہ روحانی استاد یا پیر و مرشد بتدریج اپنے شاگرد سے اس قسم کی باتیں کرتا ہے جو اس کے ماحول میں موجود نہیں ہوتی، یا ماحول میں رہنے والے لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ مرشد کریم مرید کے اندر اس بات کو راسخ کر دیتا ہے کہ جو چیز مفروضہ ہے اس کو حقیقت نہیں کہا جا سکتا۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ باوجود اس کے کہ آدمی خود کو با اختیار سمجھتا ہے، زندگی کے شب و روز میں کہیں بھی اس کو اختیار نہیں ہے۔ پیدا اپنے اختیار سے نہیں ہوتا، پیدائش کے بعد بالکل غیر اختیاری طور پر بڑھتا ہے، جوانی کے بعد نہ چاہنے کے باوجود بوڑھا ہو جاتا ہے۔ دنیا کا ایک فرد واحد بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ مر جائے، لیکن جو آدمی پیدا ہوتا ہے وہ مرتا ضرور ہے۔ آدمی کو اس بات پر تو اختیار ہے کہ وہ غذائی ضروریات کو کم یا زیادہ کر لے، لیکن اس پر دسترس نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی کھانا نہ کھائے، یا ساری زندگی نہ پانی پیے، یا ہفتوں مہینوں بیدار رہے۔ یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو ہر لمحے میں آدمی کے ساتھ چپکی ہوئی ہیں۔ لمحات، گھنٹے، دن، مہینے اور سالوں یہ تغیر ایک ایسا تغیر ہے جس سے کوئی باہوش آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ ان تمام تغیرات کی نشاندہی کر کے مرشد کریم بتاتا ہے کہ اس تغیر کے پیچھے یہ حقیقت چھپی ہوئی ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے جس کے ہاتھ میں اس تغیر و تبدل کی ڈوریاں ہیں، اور وہ ہاتھ ان ڈوریوں کو جس طرح حرکت دیتا ہے زندگی میں تغیر واقع ہوتا ہے۔ سالک جب دن رات ایسے مشاہدات سے گزرتا ہے جن کے اوپر غیر روحانی آدمیوں نے پردہ ڈالا ہوا ہے، تو اس کا ذہن خود بخود اس قادر مطلق ہستی کی طرف رجوع ہو جاتا ہے جس ہستی نے تغیر و تبدل کی ڈوریاں سنبھالی ہوئی ہیں۔ طرز فکر کا یہی بیج ہے جو مرشد کریم دماغ میں بو دیتا ہے، پھر اس بیج کو پروان چڑھانے کے لیے مرشد مزید جد و جہد اور کوشش کرتا ہے۔ وہ ایسے برگزیدہ حضرات کو سامنے لاتا ہے جن کی طرز فکر میں حقیقت پسندی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ مثلاً وہ اپنے تصرف سے مرید کو خواب کی ایسی دنیا میں لے جاتا ہے جس دنیا میں اولیاء اللہ اور پیغمبروں کی زیارت اسے نصیب ہوتی ہے۔ مسلسل اور متواتر خوابی مشاہدے کے بعد اس کا رخ اولیاء اللہ اور پیغمبروں
پیغمبروں کی طرف مڑ جاتا ہے اور اس کی طرز فکر پر ایسا رنگ چڑھ جاتا ہے جو رنگ اولیاء اللہ اور پیغمبروں کے لیے مخصوص ہے۔ اس کی باطنی آنکھ پر مرشد کریم ایسی اینک لگا دیتا ہے کہ اینک کے اندر لگے ہوئے شیشے اس کو وہی کچھ دکھاتے ہیں جو مرشد کریم کی طرز فکر ہے۔ مثلا اینک کے اندر جس رنگ کے گلاس لگے ہوتے ہیں آدمی کو وہی رنگ نظر آتا ہے۔ اینک کے گلاس اگر نیلے ہیں تو ہر چیز نیلی نظر آتی ہے، گلاس اگر سرخ ہیں تو ہر چیز سرخ نظر آتی ہے۔ گلاس اگر صاف شفاف ہیں تو اسے چیزیں صاف شفاف نظر آتی ہیں۔ اینک کے شیشے اگر دھندلے ہیں تو ہر چیز دھندلی نظر آتی ہے، اور اگر اینک کے شیشے اندھے ہیں تو اینک کے شیشے آنکھ پر لگانے کے باوجود آنکھ اندھی رہتی ہے، کچھ نظر نہیں آتا، حالانکہ اینک لگانے کے بعد آنکھ کھلی رہتی ہے۔ رنگ دراصل طرز فکر ہے۔ اینک کے اندر جس قسم کی طرز فکر کا گلاس فٹ کر دیا جاتا ہے وہی طرز فکر کام کرتی ہے۔ اینک کے اندر شیشہ اتنا صاف اور شفاف ہوتا ہے کہ آدمی میلوں دور کی چیز دیکھ سکتا ہے۔ اس کے برعکس اینک میں لگا ہوا گلاس اتنا اندھا بھی ہوتا ہے کہ اینک لگانے کے بعد آدمی کو اتنا بھی نظر نہیں آتا جتنا کہ اینک لگائے بغیر نظر آتا ہے۔ دیکھنا، چیزوں کی ماہیت معلوم کرنا، تفکر کرنا ہر آدمی کے اندر موجود ہے، بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں ان صلاحیتوں کا استعمال نہیں آتا۔ مرشد جو کہ تفکر کی صلاحیتوں کے استعمال کو جانتا ہے اور اس کی زندگی تفکر سے تعمیر ہوئی ہے، اس لیے مرید کے اندر جب مرشد کی صلاحیت منتقل ہوتی ہے تو تفکر کا بویا ہوا بیج آہستہ آہستہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ اس بیج کو تناور درخت بننے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ آدمی کا اپنا ذاتی ارادہ اور عقل ہے۔ کوئی بندہ جب اپنی ذات کو سامنے لے آتا ہے اور عقل کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے تو اسے کامیابی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے اندر جو شعور کام کرتا رہا ہے اس کا تعلق اس طرز فکر سے ہے جس طرز فکر میں گہرائی اور حقیقت پسندی نہیں ہے۔ سخاوت عام مشاہدہ ہے کہ بچہ جو زبان بولتا ہے اس زبان کو سیکھنے کے لیے درس و تدریس کا کوئی سلسلہ قائم نہیں کیا جاتا۔ بچہ جس طرح ماں باپ کو بولتے ہوئے دیکھتا ہے وہی الفاظ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ عمر کی مناسبت سے لفظ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں لیکن بالآخر وہ اپنی مادری زبان اس طرح بولتا ہے کہ جیسے یہ ہمیشہ سے سیکھا سکھایا پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ والدین جس طرح خوردنوش کرتے ہیں بچہ بھی اس طرح کھانا کھاتا ہے۔ ماحول اگر پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے تو بچے کا ذہن بھی پاکیزہ اور صاف ستھرا رہتا ہے۔ والدین اگر گالیاں بکتے ہیں تو گھر میں بچے کے لیے گالیاں دینا کوئی خلاف معمول یا بری بات نہیں ہوتی، بچے کے اوپر وہ تمام اثرات مرتب ہوتے ہیں جو اس کے ماحول میں موجود ہیں۔ گھر کی چار دیواری اور ماں کی آغوش سے نکل کر بچہ جب باہر کے ماحول میں قدم رکھتا ہے تو اس کے اوپر وہ تمام اثرات مرتب ہوتے ہیں جو ماحول میں موجود ہیں۔ روحانی نقطۂ نظر سے دنیا میں ہر پیدا ہونے والا فرد آدھا ماحول کے زیر اثر تربیت پاتا ہے اور آدھا والدین کی تربیت کے مطابق۔ اس غیر اختیاری تربیت کے بعد ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے، وہ یہ کہ والدین اپنے لخت جگر کو کیا بنانا چاہتے ہیں۔ والدین اگر اپنے بچے کے اندر خود نمائی کی عادات منتقل کر دیتے ہیں تو بچے کے اندر خود نمائی کے اثرات غالب آ جاتے ہیں۔ والدین اگر بچے کی صحیح تربیت کے ساتھ ایسے علوم سکھاتے ہیں جن علوم میں اخلاقیات کا زیادہ اثر ہوتا ہے تو بچہ با اخلاق ہوتا ہے اور شعور کی منزل میں داخل ہو کر ایسا پیکر بن جاتا ہے جو معاشرے کے لیے عزت و توقیر کا باعث ہوتا ہے۔ والدین کی طرز فکر اگر دولت پرستی ہے تو اولاد کے اندر دولت پرستی کے رجحانات زیادہ مستحکم ہو جاتے ہیں۔ تربیت کے دو طریقے ہیں، ایک غیر اختیاری اور دوسرا اختیاری۔ غیر اختیاری طریقہ یہ ہے کہ بچہ جو کچھ گھر کی چار دیواری اور ماحول میں دیکھتا ہے اسے قبول کر لیتا ہے۔ اختیاری صورت یہ ہے کہ والدین اسے مخصوص تربیت کے ساتھ معاشرے سے روشناس کراتے ہیں اور جب یہ بالغ فرد ہو جاتا ہے تو اس کی اپنی ایک شخصیت بن جاتی ہے۔ کسی بندے کے کردار کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ اسے ایک مخصوص طرز فکر حاصل کرنے کے لیے ویسی ہی قربت حاصل ہو جس طرح ایک فرد کے لیے ماحول، والدین، رشتہ دار اور تعلیمی درسگاہ قربت کا ذریعہ بن کر اس کے کردار کی تشکیل کرتے ہیں۔ اسی طرح روحانی آدمی کی کردار کی بھی تشکیل ہوتی ہے اور وہ اس طرح ہوتی ہے کہ اسے ایسے کسی بندے کی قربت حاصل ہو جاتی ہے جس کا کردار روحانی قدروں پر محیط ہے۔
مراد کا کردار عوام الناس سے اور ان لوگوں سے جو روحانی حقیقتوں سے بے خبر ہیں ممتاز ہوتا ہے۔ اس شخصیت سے جس حد تک قربت ہوتی جاتی ہے، اسی مناسبت سے مرید کے اندر روحانی اوصاف منتقل ہوتے رہتے ہیں، اور مراد کی طرز فکر کا ایک جزو مرید کے دماغ کی اسکرین پر نقش ہو جاتا ہے۔ اس طرز فکر کا نام سلوک ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر کوئی سالک اپنے اندر موجودہ روحانی قوتوں سے متعارف ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بیان کردہ پیغمبروں کی زندگی اور پیغمبروں کے مشن سے یہ بات واضح ہے کہ پیغمبروں نے ایک مخصوص طرز فکر کا پرچار کیا ہے۔ پیغمبرانہ اوصاف سے ہر بندہ برائی اور اچھائی میں تمیز کر سکتا ہے، یعنی پیغمبروں نے نوع انسانی کو اچھائی اور برائی کے تصور سے آشنا کیا ہے۔ دوسری مخلوق پر انسان کو اس لیے ممتاز حیثیت حاصل ہے کہ انسان اچھائی اور برائی کے تصور سے واقف ہے۔ اسے اس بات کا علم دیا گیا ہے کہ زندہ رہنے کے لیے مخصوص طرز فکر انسان کو اچھا بناتی ہے، اور زندہ رہنے کے لیے دوسری طرز فکر انسان کو اچھائی سے دور کر دیتی ہے۔ اچھائی کے تصور کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی انسان کا علم بن جاتی ہے کہ اچھا فرد وہ ہے جو اپنی اصل سے باخبر ہے۔ اصل سے باخبری اسے ایک ایسے علم سے روشناس کراتی ہے جو علم اسے اپنے اندر کام کرنے والی مخفی صلاحیت سے واقف کر دیتا ہے۔ مخفی صلاحیتیں جس مناسبت سے استعمال کی جاتی ہیں، اتنا ہی اس کا کردار پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس آدمی اپنے اندر جس حد تک مخفی صلاحیتوں سے ناواقف ہے، اسی مناسبت سے اس کا کردار دھندلا رہتا ہے۔ ایک بکری اور انسان کی زندگی کا اگر تجزیہ کیا جائے تو بکری اور انسان ایک ہی طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ انسان کو جو صلاحیت بکری سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر موجود مخفی صلاحیتوں سے واقف ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی انسان ان مخفی صلاحیتوں سے واقف نہیں ہے یا اسے اپنی ذات کا عرفان حاصل نہیں ہے تو وہ بکری یا کسی دوسرے جانور سے ممتاز نہیں ہے۔ مخفی صلاحیتوں سے واقف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسے ایسے باپ کی آغوش میسر ہو جس کے اندر مخفی علوم کا دریا موجزن ہو، اور اسے ایسا ماحول میسر ہو جس ماحول میں پاکیزگی ہو۔ باپ سے مراد استاد یا مرشد ہے، ماحول سے مراد مرشد کی روحانی اولاد ہے۔ بچے کا شعور والدین کی گود، گھر کی چار دیواری اور ماحول سے بنتا ہے۔ ماحول میں اگر کثافت، تعفن، گھٹن، بے سکونی اور اضطراب ہے تو بچہ بھی ذہنی طور پر سکون سے نا آشنا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر گھر میں سکون ہے، آرام ہے، والدین کی آواز میں مٹھاس ہے، لہجے میں پیار ہے اور دماغی اعتبار سے والدین پرسکون ہیں تو بچہ بالکل غیر اختیاری طور پر پرسکون کردار کا حامل ہوتا ہے۔ یہ بات ہمارے مشاہدے میں ہے کہ چیخ کر بولنے والے والدین کے بچے بھی چیخ کر بولتے ہیں، ندیدے اور لالچی والدین کے بچے بھی ندیدے اور لالچی ہوتے ہیں۔ تکبر اور نخوت کے پیکر والدین کے بچوں کے اندر غرور اور تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ضدی اور سرکش والدین کے بچے ضدی اور سرکش ہوتے ہیں۔ حلیم طبع ماں باپ کی اولاد حلیم طبیعت ہوتی ہے، سخی والدین کی اولاد عام طور پر سخی ہوتی ہے۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب جنگی قیدیوں کی فہرست پیش کی گئی تو ایک خاتون کے نام کے ساتھ تائی لکھا ہوا تھا۔ تحقیق کرانے سے معلوم ہوا کہ یہ خاتون حاتم تائی کے قبیلے کی ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس کی رہائی کا حکم صادر فرمایا۔ خاتون کو جب رہائی کی نوید سنائی تو تائی خاتون نے آزاد ہونے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ بات میرے خاندانی روایت کے خلاف ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں اور میرا قبیلہ قید و بند کی صعوبت برداشت کرے۔ پیغمبر اسلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے تائی خاتون کے ساتھ پورے تائی قبیلے کو انعام و اکرام کے ساتھ آزاد کر دیا۔ پیغمبروں کی زندگی کا مشاہدہ کرنے کے بعد یہی نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اللہ نے مخصوص کردار کے لوگوں کا ایک سلسلہ قائم کیا ہے، اور جو لوگ اس سلسلے سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور ان کی وابستگی قربت کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، ان کے اندر بھی وہی قدریں منتقل ہو جاتی ہیں جو اس مخصوص کردار کے مقدس لوگوں کا حصہ ہیں۔ راہ سلوک پر چلنے کے لیے کوئی سالک کسی شخص کا ہاتھ پکڑنا اس لیے ضروری ہے کہ اسے ایک روحانی باپ کی شفقت میسر آ جائے اور اس روحانی باپ کی اولاد کا بھرپور ماحول میسر آ جائے اور ذہنی تربیت ہو جائے۔ ثواب و عذاب۔
ایک آدمی طبعی طور پر کتنا ہی خشک کیوں نہ ہو، جب وہ ایسی جگہ جاتا ہے جہاں رنگ و روشنی کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں اور گانوں کے اونچے نیچے سروں سے فضا معمور ہوتی ہے، تو بالآخر وہ بندہ گانے بجانے میں دلچسپی لینے لگتا ہے اور گانے بجانے کے آداب سے واقف ہو جاتا ہے۔ جو آدمی ایسے ماحول میں رہتا ہے جس ماحول میں جوا، سٹا، لہو و لعب کی دنیا آباد ہے، وہ بندہ کتنا ہی صاف ستھرا ہو، بالآخر وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ آباد ہیں ان کا تعلق مخصوص طرز فکر سے ہے، اور طرز فکر کی بنیاد پر ہی کسی گروہ، کسی ذات، کسی برادری اور کسی کردار اور کسی شخص کا تعین کیا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے پیغمبروں کا کردار بھی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ان لوگوں کا کردار بھی ثابت ہے جنہوں نے پیغمبروں کی مخالفت کی اور انہیں قتل کیا۔ تاریخ کے صفحات میں ایسے لوگوں کا کردار بھی موجود ہے جس میں سخاوت عام ہے، اور ایسے کردار بھی موجود ہیں جن میں کنجوسی اور بخیلی اپنی معراج کو پہنچی ہوئی ہے۔ کنجوسی اور بخیلی کے کردار کا باوا آدم قارون ہے۔ جب تک دنیا قائم رہے گی، قانون کی ذریت اور قانون کے کردار سے متاثر لوگ موجود رہیں گے، اور جب تک دنیا موجود ہے سخی لوگ موجود رہیں گے۔ دنیا میں پیغمبروں کے کردار کے حامل لوگ بھی موجود ہیں۔ پیغمبروں کے کردار کو جب ہم خوردبینی نظروں سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اچھائی کے علاوہ کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی، یعنی وہ ایسے کردار سے مستفیض ہیں جس کردار میں لطافت، حلاوت کے علاوہ کوئی دوسری چیز شامل نہیں ہے۔ کردار کے تعین میں دو طرزیں بنتی ہیں، ایک یہ کہ آدمی شیطانیت سے قریب ہو کر شیطان بن جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آدمی سراپا رحمت بن جاتا ہے اور اللہ کی بادشاہت میں نمائندہ بن جاتا ہے۔ وہ تمام طرزیں جو بندے کو اللہ سے دور کرتی ہیں شیطانی طرزیں ہیں، اور وہ تمام طرزیں جو بندہ کو اللہ سے قریب کرتی ہیں پیغمبرانہ طرزیں ہیں۔ پیغمبرانہ طرزوں اور شیطانی طرزوں کا تجزیہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ رحمانی طرزوں میں داخل ہو جاتا ہے اس کے اندر پیغمبروں کے اوصاف منتقل ہو جاتے ہیں۔ پیغمبروں کے اوصاف اللہ کے اوصاف ہیں، یعنی جب کوئی بندہ پیغمبرانہ زندگی میں سفر کرتا ہے تو دراصل وہ ان صفات میں سفر کرتا ہے جو اللہ کی ذاتی صفات ہیں، اور جب کوئی بندہ ان پیغمبرانہ صفات سے منہ موڑ لیتا ہے تو ان راستوں میں بھٹکتا پھرتا ہے جو تاریک اور کثافت سے معمور ہیں۔ شیطانی طرز یہ ہے کہ آدمی کے اوپر خوف اور غم مسلط رہتا ہے، ایسا خوف اور غم جو زندگی کے ہر قدم کو ناقابل شکست اور ریخت زنجیروں میں جکڑے رکھتا ہے۔ دن ہو یا رات خوف میں بسر ہوتا ہے، کبھی اسے زندگی ضائع ہونے کا غم ہوتا ہے، کبھی وہ معاشی ضروریات کے پورا نہ ہونے کے خوف میں مبتلا رہتا ہے، کبھی اس کے اوپر بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں، اور کبھی وہ وسائل کے انبار میں اس طرح دب جاتا ہے کہ اسے نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا۔ موت جس کو بہرحال آنا ہے اس کے اوپر خوف بن کر مسلط ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ موت سے کسی بھی طرح رستگاری نہیں ہے۔ شیطانی طرزوں میں ایک بڑی قباحت یہ ہے کہ آدمی ذہنی اور نظری طور پر اندھا ہو جاتا ہے، اور یہی اندھا پن اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پیغمبرانہ طرزوں میں آدمی کے اوپر خوف اور غم مسلط نہیں ہوتا تو عدم تحفظ کے احساس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ موت چونکہ ایک اٹل حقیقت ہے اس لیے مرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور جب وہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو موت اس کے لیے دنیا کی سب سے زیادہ خوشنما چیز بن جاتی ہے۔ اسے اس بات کا سراغ مل جاتا ہے کہ موت کوئی بھیانک عمل نہیں ہے، بلکہ موت ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ جس طرح وہ رنگ و بو کی دنیا میں زندگی کے تقاضے پر کرتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد کے عالم میں بھی زندہ رہتا ہے، روحانی اور جسمانی تمام ضروریات پوری کرتا ہے، اور یہ بات محض اس کے قیاس میں داخل نہیں ہوتی بلکہ وہ اس شگفتہ زندگی کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ ایک طرز فکر کے آدمی دوسری طرز فکر کے آدمیوں سے ممتاز رہتے ہیں۔ شیطانی طرز فکر میں زندگی گزارنے والا بندہ انبیاء کے گروہ میں داخل نہیں ہوتا، اور انبیاء کے طرز فکر سے آشنا بندہ شیطانی گروہ میں داخل نہیں ہوتا۔ شیطانی طرز فکر میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ بندہ ہر عمل اس لیے کرتا ہے کہ اس عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی لالچ یا دنیاوی مفاد ہوتا ہے، یعنی وہ عمل کرنے کا مادی صلہ چاہتا ہے۔ تصوف ایسے عمل کو جس عمل کے پیچھے کوئی غرض وابستہ ہو ناقص قرار دیتا ہے۔ اب صفحہ نمبر 99 پر اس کتاب کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔